بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، حجم کے اعتبار سے مدنی سورت ہے۔ اچھا، یہ طویل سورت میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ناجائز تو نہیں اس طرح کہنا، لیکن ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سورت سب سے چھوٹی ہے، یہ سورت چھوٹی ہے، یہ سورت بڑی ہے۔ تو ایک بہتر چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن پاک یہ سورت چھوٹی ہے، یوں کہہ لیں کہ آیات کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے یا رکوع کے اعتبار سے یہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی سورت حجم کے اعتبار سے چھوٹی سورت ہے۔ تو سورہ بقرہ اپنے حجم کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے بڑی سورت ہے، 40 رکوع ہیں اس کے، تقریباً 2.5 پارے بن جاتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ سب سے ہم کہہ سکتے ہیں بڑی سورت ہے۔ اب اس سورت کے اندر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی سورت ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ شروع میں پڑھا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ بیان کیا ہے، اخلاقیات بیان کی ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں نظام آیا ہے، ایک پورا نظام دیا گیا، عبادات دی گئیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور اس طرح پھر دیگر معاملات، ریاست کے معاملات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، قرض کے معاملات، جو بھی ریاست کے معاملات ہیں نا وہ دیے گئے۔ اور اسی ریاست کے تحت میں نے اس میں گروپ میں بھی لکھا تھا کہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا میں آپ کو ریاست مدینہ کا بتاؤں گا، چونکہ یہ صورت چلے گی اس میں ریاست کے ہی معاملات آئے ہیں، نظام مملکت آیا ہے، نظام ریاست کو بیان کیا گیا ہے کہ ریاست کا نظام اسلامی ریاست میں کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ تو ہم بسا اوقات لا علمی میں ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے نا سننے کو بھی ملتا ہے کہ ریاست مدینہ سنتے رہتے ہیں، تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید ریاست مدینہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کا شہر تھا، یہاں زیادہ کوئی 2-4 قبائل تھے، فتح مکہ کے بعد مکہ شامل ہو گیا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ریاست مدینہ جس کا نظام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمانا شروع کیا اور اس کے بعد بھی بیان ہوتا رہا، تو وہ ریاست در حقیقت جو ریاست مدینہ تھی 10 لاکھ مربع میل کی ریاست ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا کل رقبہ اس وقت 7,96,096 کلومیٹر ہے، تو اس سے دگنی ریاست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے سے پہلے مدینہ منورہ کی حدود میں شامل تھی۔ گویا کہ ریاست مدینہ اتنی بڑی ریاست تھی۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، جیسے میں نے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ وہ پرانا زمانہ تھا کہ شہر مدینہ منورہ میں نا گلیاں تنگ تھیں، حالانکہ وہ لا علمی ہے کہ دیکھا نہیں کہ ریاست مدینہ کیسی تھی اور قرآن نے کیسا نظام دیا تھا۔ میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دیتا جاؤں۔ ریاست مدینہ وہ پہلی ریاست ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آئین، کانسٹیٹیوشن باقاعدہ لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئین لکھا نہیں جاتا تھا، کوئی قانون ریٹن میں نہیں تھا۔ مصری دور کے فرعین کے جو فرعون گزرے ان کی چند ایک باتیں لکھی ہوتی تھیں، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں لکھا ہوتا تھا۔ آئین سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دیا، اور اس کی ٹوٹل جو ہے وہ چونکہ اس دور میں تو ایک پیراگراف کی شکل میں لکھا گیا، لیکن اگر اس کے جملے یا شقیں نکالی جائیں، جیسے موجودہ ہمارے دور میں ایک جدید طریقہ ہے آئین لکھنے کا جس میں دفعہ ہوتی ہے یا آرٹیکل ہوتا ہے، شق ہوتی ہے، تو اس کی 63 شقیں بنتی ہیں۔ اس طرح پھر آئین کے ساتھ ساتھ دیگر قوانین بھی بنائے گئے، مختلف لوگوں کے، جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کے لیے الگ قانون باقاعدہ لکھا گیا، جیسے ہمارے پاس تعزیرات پاکستان ہے اور سی پی سی ہے، اور پھر وہ نیب کوڈ کے قوانین، مختلف قوانین ہیں، تو وہ قوانین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھے گئے اور یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں
احادیث میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر مختلف معاہدات ہوئے، مختلف وثیقے لکھے گئے، مطلب چھوٹے چھوٹے قوانین بھی، جیسے ایسا ایسا ترامیم آتی رہتی ہیں قانون میں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مہر بنوائی، سٹیمپ۔ حضور سے پہلے انسانی تاریخ میں سٹیمپ کا کلچر یا سٹیمپ کا جو ہے نا وہ ایک رواج نہیں تھا۔ جدید قانون کو پڑھیں تو یہ تو مطلب انگریزی تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاید 1800 میں سٹیمپ بنائی گئی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر نبوت، جس کو ہم پہچانتے بھی ہیں، بسا اوقات اس کی وہ بازار سے ایک سینری ٹائپ بھی مل جاتی ہے، اللہ محمد اور رسول لکھا ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سٹیمپ بنوائی۔ گورنرز موجود تھے ریاست مدینہ میں، اور مطلب 35-40 گورنرز تھے، قاضی اور مختلف عدالتیں موجود تھیں، مساجد موجود تھیں، صرف ایک مسجد نبوی نہیں تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ سکول قائم کیے تھے۔ آپ پوری ریاست تو ایک الگ طرف، صرف مدینہ منورہ میں 9 سکول تھے بچوں کے، اور سکولوں میں جدید علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اسلام، عقائد، عبادات تو تھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جدید علوم پڑھائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے علوم تھے، ان میں شاعری ہے، ادب ہے، ریاضی ہے، جغرافیہ ہے، پڑھایا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر ہم چائنا کی ہسٹری دیکھیں تو چائنیز ہسٹری میں چائنا کا سب سے پہلا نقشہ عرب سے آئے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بنا کر دیا تھا۔ پھر فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، تاریخ پڑھائی جاتی تھی، لسانیات، مختلف زبانیں پڑھائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو حکم دیا، اور اس کی احادیث موجود ہیں کہ فلاں فلاں ملک میں جاؤ، فلاں شہر میں جاؤ اور ان لوگوں کی زبان سیکھ کر آؤ، اور پھر علوم کو ٹرانسلیٹ کروایا، جو علمی مواد مختلف زبانوں میں موجود تھا اس کو ٹرانسلیٹ کروایا۔ پھر علم نجوم سکھایا جاتا تھا، پھر بیالوجی پڑھائی جاتی تھی، اور یہ اس قدر ڈیپ میں جا کر کے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اتنا ڈیپ میں جا کر بتایا کہ جس کو آج مطلب وہ ایمبریو کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اتنے دن کا ہوتا ہے تو آنکھیں بنتی ہیں، اتنے دن کا ہوتا ہے روح پھونکی جاتی ہے، اتنے دن کا ہوتا ہے اس کی شکل بن جاتی ہے، اتنے دن کا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ ایک پورا سٹرکچر بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کا۔ تو حضور کے دور میں مطلب 9 سکول تھے صرف ریاست مدینہ منورہ میں، باقی ریاست اس کے علاوہ ہے۔ پھر اس کے بعد صنعت کاری تھی، کپڑے کی صنعت تھی، برتنوں کی صنعت تھی، اسلحے کی صنعت لگائی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ خود تو اسلحہ بناتے ہی بناتے تھے، لیکن مختلف ریاستوں میں جہاں پر جو لوگ مطلب عرب سے بڑھ کر اسلحہ بناتے تھے، حضور نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور تربیت حاصل کر کے آؤ، اور پھر منجیک یعنی کہ جو توپ ہوتی تھی پرانے دور کی، اس کی فیکٹری لگائی گئی باقاعدہ ریاست مدینہ کے اندر۔ پھر احتساب عدالتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی، درآمدات و برآمدات کا نظام تھا، شہر کا سٹرکچر اتنا پیارا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ یہ تو ہم آج کل کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو اپر سوسائٹی ہو یا کہیں پر کوئی سوسائٹی کٹتی ہے تو دیکھتے ہیں 16 فٹ کی سڑک ہے، 12 فٹ کی سڑک ہے، 20 فٹ کی کھلی سڑک ہے۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں فرمایا تھا کہ اپنی سڑکیں اور گلیاں ان کو کشادہ رکھو، اور اتنا کشادہ رکھو کہ 2 لدے ہوئے اونٹ ایک دوسرے کے کراس میں گزر سکیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پارک بنوایا تھا وادی عقیق میں، اس میں پودے لگوائے، درخت لگوائے، گھاس وغیرہ لگوائی کہ کسی دور میں تو وہاں پر صرف جانور جا کے چرا کرتے تھے، پھر وہ اتنی خوبصورت جگہ بن گئی کہ لوگ وہاں پر سیر کرنے جاتے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک صدر بازار بنوایا، مین بازار، اور اس کو نام ہی یہ دیا گیا سوق المدینہ کا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں کھیل ہوتے تھے اور کھیلوں کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے، حضور خود مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے، صحابہ کرام ساتھ جاتے، اور وہاں پر 1 2 دن 3 دن کا قیام ہوتا اور مختلف کھیل ہوتے۔ پھر حضور نے آرمی کا باقاعدہ قیام کیا، اس سے پہلے اس طریقے سے آرمی کا تصور نہیں تھا کہ مطلب ایک پوری ریاست کے اندر بادشاہ اعلان کر دیتا، لوگ جنگجو آ جاتے، لیکن حضور نے آرمی کو جو ہے نا ایک منظم کیا، اس کے یونٹس بنوائے، مختلف یونٹ، ایک یونٹ ڈیوٹی پر ہوتا، دوسرے یونٹ کو چھٹی دی جاتی۔ پھر حضور نے خفیہ ایجنسی کا قیام عمل میں لائے،
پھر ہسپتال بنائے گئے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں مریضوں کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرنے کی سہولت بھی موجود تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں باب لکھا ہے کہ الخیمۃ للمرضى فی المسجد، کہ باقاعدہ خیمہ لگایا جاتا تھا مریضوں کے لیے، مریض ایڈمٹ ہوتے تھے، ان کا علاج ہوتا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدید طرز پر اونچی عمارتیں بنانے کا حکم دیا کہ حضور نے خود فرمایا ارفع النبا فی السماء واسأل اللہ سبع، کہ اوپر کی منزلیں تعمیر کرو اور اللہ تعالیٰ سے کشادگی طلب کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گیسٹ ہاؤس بنوائے، مسافر خانے بنوائے اور نئے شہر آباد کرنے کی پالیسی دی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کی پالیسیوں میں یہ چیز واضح فرمائی کہ من سعادت المرء الدار الوسیع والمرکب الہنا، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شہری کے پاس اپنا کشادہ گھر اور اپنے قابو کی سواری ہونی چاہیے۔ اور پھر یہی نظام تھا کہ دنیا نے دیکھا کہ ایک وقت میں کہ جب ریاست اسلامی ریاست کے اندر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آتا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جدید طرز پر گھر بنانے کا حکم دیا کہ جن کے ساتھ بیت الخلاء ساتھ بنائے جاتے تھے۔ اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا، لوگ جنگلوں میں جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ تصور دیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے ہم لوگ جنگلوں میں جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر مطلب گھروں کے ساتھ بیت الخلاء بنائے جانے لگے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ اور ریاست، یہ اتنا بڑا سٹرکچر تھا۔ اور اسی پر پھر یہ جو ہے پہلی سورت قرآن پاک یا دوسری سورت سورہ بقرہ، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بیان کیا ہے ریاست کا۔ اس کے اندر بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب سورت کا کچھ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ مقطعات سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات انہیں عام طور پہ کہتے ہیں جو مطلب شروع میں آ رہے ہیں الف لام میم۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہے، تفصیل ہم بعد میں پڑھتے ہیں، کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مطلب جو ہم الف لام میم سے پڑھتے ہیں، یا یاسین ہے، حامیم ہے، اس طرح کے مطلب مختلف جو مقطعات آتے ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی مقام نزول ہے، وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدت نزول ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی صورت نازل ہو رہی ہو، بسا اوقات آیات نازل ہوتی تھیں اور حضور فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ لکھ دو، فلاں صورت میں فلاں جگہ پر لکھ دو۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک نازل ہوا۔ ایسا نہیں کہ ایک صورت نازل ہونا شروع ہوئی اور پھر وہ صورت مکمل ہوئی اور پھر دوسری شروع ہوئی، ایسا نہیں تھا۔ تو جو صورت سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مکمل ہوئی تھی وہ سورہ بقرہ تھی، یہ سب سے پہلے مکمل نازل ہو گئی۔ اور پھر اس صورت کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے جو حکم کے اعتبار سے آخری آیت بنتی ہے، کہ جو یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کی پھر فضیلت اور اہمیت بھی ہے سورہ بقرہ کی، بے شمار فضائل آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کے مضامین اور احکامات، اس کے اندر جو مضامین حضور نے جو مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے وہ، اور اس کے احکامات سیکھنے میں 12 سال لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آقا علیہ السلام کے بہترین ساتھی ہیں، خلفۂ راشدین میں سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے 12 سال صرف کیے، جبکہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں، اس کے احکامات اور اس کے جو ہے نا وہ مضامین سیکھنے میں 8 سال صرف کر دیے۔ اور پھر قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کو، علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صرف سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 احکامات، اوامر، 1000 نواہی، یعنی کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہو، جن چیزوں کی مذمت بیان کی گئی ہو، جن چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکروہ قرار دیا ہو، ناپسندیدگی کا جو ہے نا وہ اظہار کیا ہو، وہ بیان ہوا ہے، اور 1000 مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں صرف ایک سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ فرمایا،
جس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، مگر آپ نے ان تمام لوگوں میں سب سے کم عمر شخص کو، جو سب سے چھوٹا ایک شخص تھا، اس کی عزت افزائی فرمائی، اس وجہ سے کہ صرف اسے سورہ بقرہ حفظ تھی، اسے سورہ بقرہ یاد تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا اذهب فانت امیرهم، جاؤ اور جا کر تم ان کے امیر بن جاؤ۔ تو یہ سورہ بقرہ بہت فضیلت والی چیز ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا يستطيعها البطل۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، بلا شبہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اس کا ترک کر دینا حسرت ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ شیطان سے بہت تنگ ہیں، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد بہت ساری چیزیں، اور یہ ساری شیطان کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کو بھگانا ہے گھر سے تو سورہ بقرہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ امام دارمی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھ لے، اس رات صبح تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ 10 آیات سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، کون سی 10 آیات مطلب جن کی یہ فضیلت بیان ہوئی؟ پہلی 4 آیات، پھر آیت الکرسی، پھر اس سے متصل 2 آیات، اور سورت کی آخری آیات ہیں جن کی ابتدا للہ، یعنی کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض والا۔ تو جو شخص یہ 10 آیات پڑھ لے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور امام شابی نے پھر یہ قول بھی نقل کیا کہ اس دن یا اس کے اہل خانہ کے قریب شیطان نہ آئے گا، نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، اور اگر ان آیات کو کسی مجنون پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے بھی افاقہ ہو جائے گا۔ یہ بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں اس صورت کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، 6121 کلمے ہیں۔ کلمہ عربی میں جو ہے نا وہ ایک پورے لفظ کو کہتے ہیں، جیسے الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ حرف الگ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب ہم کلمہ بولیں گے تو کلمے سے مراد الف لام میم یہ ایک کلمہ ہے، الحمد یہ ایک کلمہ ہے۔ اس میں حروف مختلف ہیں، جیسے الف ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے۔ حروف 5 ہیں لیکن کلمہ ایک ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر 6121 کلمے ہیں اور 25500 حروف ہیں اس کے اندر۔ اب سورت کی طرف چلتے ہیں، اور اس سورت کے اندر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں، پہلے ایمان والوں کی نشانیاں، پھر کافروں کی نشانیاں، منافقین کی نشانیاں، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اس کا معنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ انہیں رزق دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہیں، قیامت کے دن پر، اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی کامل متقی، وہ یعنی کہ اولئک سے مراد وہ جو لوگ جن کے اوپر نشانیاں بیان ہوئیں، وہ سب کے سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ 5 آیات سورہ بقرہ کی پہلی الف لام میم کا معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں، باقی 4 آیات میں مومنین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی اور پھر سند عطا فرما دی کہ جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہے یا جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب حروف مقطعات کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ چیز کنفرم ہے کہ اس کا معنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ یا کسی بھی اعتبار سے حضور نے بیان نہیں فرمایا، اور اس میں یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ کلمات جتنے بھی ہیں حروف مقطعات الف لام میم یاسین حامیم، یہ جتنے بھی مقطعات ہیں یہ عربی کے جس طرح باقی کلمہ ہوتا ہے، جیسے الحمد ایک کلمہ ہے یا ذالک ایک کلمہ ہے، اس طرح ایک باقاعدہ کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوڈ ورڈز ہیں۔ امام بیضاوی علیہ رحمٰن نے ایک روایت نقل کی اور آپ فرماتے ہیں کہ عقل یہ جو مقطعات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہے، یعنی کہ راز کی باتیں ہیں، اس کا علم کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اب راز کی باتیں کیسے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ، کہ الف لام میم کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی اور علم اس کا حضور کو بھی نہیں دیا گیا، جیسے بسا اوقات ہم سنتے ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک میں ایسی آیات کا نزول ہے یا ایسی آیات موجود ہیں جن کا زمین پر رہنے والے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں، یا جس کے کلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کہ وہ آیت تو آ گئی لیکن اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی، تو یہ تو پھر قرآن پاک کی شان اور اعجاز کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی ربوبیت کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسا کلام کرے کہ جس کلام کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ تو کچھ نہ کچھ تو ان کا مقصد ہے، کچھ نہ کچھ ان کا معنی بھی ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ، جیسے میں نے آپ کو امام بزاوی کی روایت بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کچھ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے ہمارے ہاں مختلف ایجنسیز کے یا جاسوسوں کے آپس میں کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں، کسی اور کے ان کا معنی نہیں بتایا گیا۔ ہاں یہ ہے کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے چاہا اس کو اس کے بارے میں علم دے دیا۔ اب اس میں بھی جو ہے نا وہ صحیح حدیث ہیں، جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہا جاتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ مقطعات جو ہیں یہ راز ہیں، تو وہ بھی رازدار صحابی ہیں۔ واللہ عالم کہ انہیں حضور نے مقطعات کا علم دیا یا نہیں دیا، لیکن ایسا علم ضرور موجود ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو نہیں دیا بلکہ چند ایک کو دیا، اور انہیں منع کر دیا کہ یہ بیان نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے بہت سارے ایسے علوم بیان فرمائے ہیں کہ جو اگر میں بیان کر دوں تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر میں کچھ باتیں بیان کر دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں حضرت حذیفہ کا آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ اتنے رازدار صحابی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو آپ اس کے جنازے میں نہ جاتے جب تک آپ یہ نہ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں گئے ہیں یا نہیں گئے۔ حضرت حذیفہ جنازے میں ہوتے تو آپ جنازے میں جاتے، اگر حضرت حذیفہ جنازے میں نہ ہوتے تو آپ بھی نہ جاتے۔ تو کسی نے وجہ پوچھی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب میرا یہ ماننا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ حذیفہ جو ہیں وہ اس جنازے میں جاتے ہیں جس شخص کی وفات یا موت ایمان پر ہوئی ہوتی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کس شخص نے ایمان پر مرنا ہے اور کس شخص نے بے ایمان ہو کر مرنا ہے یا ایمان سے دور ہو کے مرنا ہے۔ تو بہرحال ایسے علوم موجود ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص صحابہ کو عطا کیے، تمام کو نہیں دیے، تو ممکن ہے کسی کو مقطعات کا علم بھی دیا ہو۔ بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ ان کا معنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور کوئی جانے یا نہ جانے۔ ہاں یہ ہے پھر علماء نے لکھا اور مفسرین نے یہ چیز لکھی ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے، علوم پڑھتے پڑھتے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا وحی کی تعریف میں، کسی کے دل میں اس کا معنی القاء کر دے،
اور پھر علماء نے بیان کیا کہ اس سے ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو. جیسے بعض علماء نے کہا کہ الف لام میم سے مراد 3 شخصیات ہیں. پہلی الف سے مراد اللہ، لام سے مراد حضرت جبرائیل، میم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. تو پھر یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم مبارک کا پہلا کلمہ لیا، پہلا حرف لیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اسم مبارک کا پہلا حرف لیا گیا، حضرت جبرائیل کا نام کا آخری حرف کیوں لیا گیا؟ تو یہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب وہ دو ایسے لوگوں کا ذکر کرتے جن میں ایک بلند پایا ہوتا اور دوسرا غلام ہوتا یا اسے کمتر ہوتا، تو وہ جو بلند ہوتا یا جو یوں سمجھ لیں مالک اور غلام ہوتا، مالک کا نام وہ اصل لفظ کے ساتھ ذکر کرتے، جیسے محمد نام ہے تو میم ذکر کر دیا، اور جو غلام ہوتا مثال کے طور پہ غلام کا نام زید ہے تو اس کے زا کی بجائے دال کا ذکر کرتے، تو اس سے اشارہ مل جاتا کہ یہ مالک ہے اور یہ غلام ہے. تو اس سے اشارہ اس طرف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حق ہے. تو جبرائیل جو قرآن لے کر آ رہے ہیں وہ حضور کو سکھانے نہیں لا رہے، وہ صرف قرآن کا نزول کرنے والے ہیں اور لے کر آنے والے ہیں. اور ہم نے وحی کی تعریف میں پڑھا تھا کہ بہت ساری وحی ایسی بھی ہے جو حضرت جبرائیل نہیں لے کر آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ارشاد فرمائی ہے. تو یہ تو ہے مقطعات کی مختصر سی جو ہے نا وہ بحث. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی شک کیا بھی نہیں جا سکتا اس میں. ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کتاب کا معنی ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف نام ذکر کیے ہیں، کتاب ہے، قرآن ہے، فرقان ہے. تو یہاں پر یہ اجماع ہے علماء کا کہ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن پاک ہی ہے، کوئی اور نہیں. کہ یہ نہیں کہا جا سکتا اس سے مراد عرش ہے یا لوح و قلم ہے. تو اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہی ہے، اس پر اجماع ہے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اب ریب کے مختلف معنی آتے ہیں. مثال کے طور پہ ریب کا ایک معنی آتا ہے حاجت، ریب کا ایک معنی آتا ہے تہمت، ریب کا ایک معنی آتا ہے شک ہونا. اگر ہم ان تمام معنوں کو ملائیں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ کسی بھی قسم کا کوئی کھٹکا یا دل کا مضطرب ہو جانا یا دل میں کسی قسم کی بے چینی کا آنا وہ ریب کہلاتا ہے. تو اب قرآن پاک کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال ذہن میں آ جائے، کوئی شک آ جائے، کوئی کھٹکھٹا آ جائے، یار پتہ نہیں یہ آیت ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ آیات آتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات والی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ایک رات کے اندر اندر ایک انسان جو ہے، حضور دنیا زمین پر تو بطور انسان کے ہی ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ مکہ سے چلے اور بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے ہوتا ہوا آسمانوں پر جائے اور واپس بھی آ جائے، عقل تو نہیں مانتی. تو اگر اس طرح کا سوال اور اس طرح کا شک و شبہ ذہن میں آ جائے تو وہ قرآن کے خلاف ہے. تو قرآن پاک نے شروع میں اس کا انکار کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ شک، غلطی، کمی، کوجاہی ہمارے دماغ میں ہو سکتی ہے. قرآن پاک جو ہے یہ 100% مکمل ہے اور کسی بھی قسم کے شک سے، ریب سے، کسی بھی قسم کی تہمت سے یہ کتاب پاک ہے. اب آگے فرمایا ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب ہدایت کی ہم نے بہت ساری بحث پڑھ لی تھی سورہ فاتحہ کے اندر، تو اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. متقین کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جبکہ شروع میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو ان دونوں آیات کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک فی نفسہ، یعنی کہ بذات خود تو قرآن جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو بھی اسے پڑھے گا وہ ہدایت پا لے گا. اب ہدایت پر چلتا کون ہے؟
اس ہدایت کو قبول کون کرتا ہے، اس ہدایت پر عمل کون کرتا ہے، وہ صرف پھر متقی لوگ ہیں، وہ تمام لوگ نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے پھر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو گویا کہ ہدایت کا جو عنصر ہے یہ متقی لوگوں کے لیے خاص ہو گیا۔ قرآن نے تو ہدایت سب کو دے دی، فرما دیا ھدی للناس، کوئی بھی پڑھے گا قرآن کو تو وہ ہدایت ضرور پا لے گا۔ اب ہدایت قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ پھر اس کی مرضی ہے، اور پھر قیامت کا فیصلہ اسی پر ہی ہونا ہے۔ اب آگے ہے تقوی، اس کی بحث کیا ہے؟ ہم بچپن سے مطلب اسکولوں میں بھی تھے تو تقوی سے بچہ بچہ واقف ہے، یہ کوئی جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم تقوی کو نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی زندگی کا، کسی بھی مسلمان کی زندگی کا مقصد تقوی ہے۔ آپ دیکھیں روزہ فرض کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا روزے فرض کیے گی؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ جا بجا قرآن پاک میں تقوی کا ذکر آتا ہے، غالباً 33 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح نماز کا ذکر کیا تو فرمایا نماز میں برائیوں سے روکتی ہے، تقوی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو تقوی کے مطلب بے شمار معنی ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے رب نے قبول کی یا نہیں کی، اور کاش رب میری نیکیاں قبول کر لے، تو یہ تقوی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ عید والے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ عید والے دن رو رہے ہیں، حالانکہ یہ تو خوشی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میری رمضان المبارک کی عبادتیں، روزے قبول ہوئے ہیں یا رد ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو رد کر دے، کسی کی عبادت بھی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو عبادت کی ہے وہ اللہ کی شان کے لائق کی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی خامی یا کمی نہیں تھی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت کو قبول کر لے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور وہ اپنے فضل سے ہی، اپنے کرم سے ہی قبول کرتا ہے۔ بندے کی عبادت اس قابل نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لے۔ پھر تقوی جو ہے وہ ریاکاری کا متضاد ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، اس کو چھوٹا شرک بھی کہا گیا ہے، کہ جہاں پر معمولی سی ریاکاری آ جائے گی، معمولی سا دکھاوا آ جائے گا کسی بھی قسم کا، جیسے، اور یہ آج کل تو یہ بہت سی عام سی چیز ہے نا، کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم اکیلے نماز پڑھیں کہیں پہ تو شاید اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کے نماز پڑھیں جو لوگ ہمیں نہ جانتے ہوں یا نئے نئے جانتے ہوں آفس وغیرہ میں، تو پھر وہاں پر ہماری نماز لمبی ہو جاتی ہے، تو وہ ریاکاری ہی ہے۔ ورنہ تو تنہائی کی نماز لمبی ہونی چاہیے تھی اور لوگوں کے سامنے شاید چھوٹی ہو جاتی، لیکن ہماری نماز لوگوں کے سامنے لمبی ہوتی ہے، اور تنہائی میں تو پتہ نہیں شاید پڑھیں بھی یا نہ پڑھیں تو وہ گزارا کر جاتے ہیں۔ تو دکھاوا اور ریاکاری تو انسان کے دل سے نکل جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر تقوی سے علماء نے فرمایا تقوی گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔ اگر کسی انسان کا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، شراب پینے کو دل کرتا ہے، پیتا نہیں ہے، گناہ ہے، اور دل کرنے سے وہ گناہ گار ہو بھی نہیں جائے گا، بلکہ اگر وہ بچے گا، نہیں پیے گا، اور قدرت رکھتے ہوئے کہ ایک انسان کو سامنے شراب موجود بھی تھی، اس نے پھر بھی نہیں پی، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور بہت بڑا اجر پائے گا۔ لیکن پھر بھی دل میں خیال آنا کہ میں یہ گناہ کروں، کچھ چوری کر لوں، کچھ چیز اٹھا لوں، تو ان گناہوں سے یہ دل میں یہ خیال بھی نہ ہے اور ان سے نفرت ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی بزرگ ہیں، اور پچھلی کتابیں توریت، زبور اور بائبل وغیرہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ تابعی اس لیے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں یہ موجود تھے، انہوں نے حضور کی زیارت بھی کی، لیکن حضور کی حیات طیبہ میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس لیے صحابی نہ ہوئے، تابعی ہوئے۔ صحابی صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اور حضور کی زیارت کی ہو، بس۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ان سے پوچھا کہ
تقوی کیا ہے؟ آپ نے پچھلی کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں اور ان کے بھی عالم ہیں، یہود کے اور نصارہ کے بہت بڑے عالم رہے ہیں آپ. اب اسلام کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں، صحابہ ان کو جلیل القدر عالم مانتے تھے. تو آپ بتائیں تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کیا آپ کبھی کانٹے دار جھاڑی کے قریب سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں گزرا ہوں. کیسے گزرے وہاں سے؟ میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تھے کہ کہیں کوئی کپڑا کانٹے میں پھنس کے پھٹ نہ جائے. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ تقوی اسی چیز کا نام ہے، یعنی کہ دنیا سے انسان گزر بھی جائے لیکن دنیا کی خواہشات، دنیا کے گناہ، کوئی مکروہات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ دامن سے لگی ہوئی نہ ہوں. امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دل سے تقوی اور نور کھینچ لیتا ہے. تو گویا کہ تقوی ایمان والوں کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ھدی للمتقین کہ ہدایت جو ہے وہ تقوی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، ڈرنے والے لوگوں کے لیے. اس کا عام طور پہ ہم یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو ڈرنے والے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حاصل کر لو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب نشانیاں بیان ہونا شروع ہو گئی. پہلے تو فرمایا ذالک الکتاب، کتاب قرآن پاک کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر فرما دیا کہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اس میں کوئی نشانی کا ذکر نہیں ہوا. ایک سند دی گئی کہ جو لوگ ڈرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اب وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اب ان کی پہلی نشانی آ رہی ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. دیکھی ہوئی چیز پر ایمان لانا وہ ایمان نہیں کہلاتا. فرعون ڈوب رہا تھا، قرآن پاک کی آیت ہے، جب ڈوبنے لگا، پانی سر سے گزرنے لگا، تو اس نے بھی کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن پھر ایمان لانا قابل قبول نہ ہوا. حالت اضطرار جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. پھر تو سامنے نظر آ گیا نا سب کچھ، موت نظر آ گئی، اب تو مرنا ہے اور چند دن ہے، ڈاکٹروں نے لکھ کر دے دیا کہ بھئی اب جانا ہی جانا ہے. تو اس وقت کی توبہ پھر جو ہے نا وہ بستر مرگ کی توبہ وہ قابل قبول نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اس سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. اور اسی آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں. تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے، حالانکہ وہ جانتا تھا فرعون سے زیادہ کسی کو نہیں یقین تھا کہ وہ جھوٹا ہے. ممکن ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے والے اسے حقیقت میں معاذ اللہ رب مانتے ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں رب نہیں ہوں. لیکن وہ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. جب ڈوبنے لگا تو پھر ایمان لایا اور پھر رب تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. تو ایمان وہ چیز ہے کہ جو غیب کا نام ہے، جو مطلب انسان بغیر دیکھے اور بغیر جانے جو ہے نا وہ ایمان لے آئے. اب غیب کی بہت ساری تعریفات کی جاتی ہیں، مختصر سا اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے حواس خمسہ میں نہ آ سکتی ہو. حواس خمسہ سے مراد ہم اس کو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، مطلب یہ ساری چیزیں، تو سن نہیں سکتے. تو ایسی چیز جو ان پانچوں حواس میں نہ آ سکتی ہو وہ غیب کہلاتی ہے. اور ایمان لانے کے بارے میں ایمان کہتے ہیں مطمئن ہو جانے کو، خوف کے زائل ہو جانے کو، امان میں آ جانے کو، کسی چیز کو مکمل طور پہ تسلیم کر لینے کو ایمان کہتے ہیں. ایمان اور اسلام میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر ایمان اور اسلام جو ہے وہ ایک ہی چیز کے بارے میں بول دیا جاتا ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے اور مومن الگ چیز ہے. ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، نظریات کے ساتھ ہے، یعنی کہ سوچ
اور دل کے ساتھ ہے۔ اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں اسلام کہلاتی ہیں۔ ایمان کی تعریف کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جو جمہور مطلب اکثریت علماء کی رائے یہ کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی کہ ایسی چیز جس پر انسان کا دل 100% مطمئن ہو جائے، اس وقت کہتے ہیں کہ یہ انسان اس پر ایمان لے آیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا کہ وہ رب نہیں ہے، معاذ اللہ وہ الہ نہیں ہے۔ تو ہر قسم کے شک سے پاک ہو کر رب کو رب مان لینا یہ ایمان ہے۔ ہر قسم کے شک سے پاک ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی مان لینا یہ ایمان ہے۔ اگر معاذ اللہ ذرہ برابر بھی شک آ جائے کہ یار حضور کے برابر بات کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن شاید کوئی آ جائے، تو یہ جو شاید ہوگا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے اور ائمہ نے اور بزرگ جلیل القدر علماء نے، امام ابو حنیفہ جیسی شخصیات نے لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور معاذ اللہ کہے کہ وہ شخص نبی ہے، ایسے شخص سے معجزہ طلب کرنا اور دلیل طلب کرنا کسی عام آدمی کے لیے یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی عالم یا کوئی محقق کرے گا وہ تو شاید اس کے ساتھ مناظرے کی طور پر کرے کہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی عام شخص دلیل طلب کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی جادوگری چیز دکھا دے اور اس کا ایمان تذبذب کا شکار ہو جائے، شک میں پڑ جائے۔ تو اسی لیے پہلے ہی حکم لگایا کہ ایسا کرنا بھی کفر تک جا سکتا ہے کہ کفر ہے۔ تو ایمان بغیر شک کے ہونا چاہیے، اور تسلیم کرنے کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، ایمان اعمال کا نام نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مطلب حضور کی ذات پر کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام جو ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی عبادات کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایات سے بھی پھر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خود فرما دیا حضور نے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ فرض زکوٰۃ یعنی کہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اسلام کا اطلاق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایمان انسان کے عقیدے کا نام ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے۔ اور تصدیق یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بار شوشہ اٹھا تھا کہ شاید الیکشن کمیشن کے فارمز کے اندر تبدیلی کی گئی، تو کسی نے کہا کہ یہ لفظ نکالا گیا، یہ لفظ ڈال دیا گیا۔ ایمان جب لانا ہوگا، جب کلمہ پڑھنا ہوگا، کوئی غیر مسلم ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، مسلمان ہے وہ تجدید ایمان کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ گواہی کے الفاظ کے ساتھ یا قسم کے الفاظ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو اشہدو کے الفاظ کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اب غیب جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ غیب حواس خمسہ کے اندر جو چیز نہ آتی ہو اس چیز کا نام غیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب کون کون سی چیزیں غیب ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب ہے، صحابہ نے نہیں دیکھا، صحابہ نے وحی اترتی ہوئی نہیں دیکھی۔ ایک یا دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ہیں تو صحابہ نے دیکھ لیا، جیسے حدیث جبرائیل مشہور ہے، ورنہ تو صحابہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں حضرت جبرائیل کو، اور بہت سارے اس وقت بھی موجود نہیں ہوں گے۔ تو جبرائیل کو نہیں دیکھا، وحی کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، وحی کے الفاظ نہیں سنے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، غیب تھا، اس کو تسلیم کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ مریں گے، قبروں میں امتحان ہوگا، اس کو مان لیا، دیکھا نہیں ہے، غیب ہے۔ جنت، دوزخ اور ہر وہ چیز جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر عطا فرمائی، جس کو مطلب پیشن گوئیاں کہا جاتا ہے، عام طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب کی خبریں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ ساری چیزوں کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، جو کچھ حضور نے بیان فرمایا ان سب چیزوں کو یقین کر لینا اور مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اور مومنین کی پہلی نشانی بیان کی گئی ہے کہ یہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کو غیب کو خاص کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں پھر شک کی گنجائش نہیں ہے، تو کوئی انسان یہ نہ سوچتا پھرے کہ یار
پتہ نہیں یہ کام ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، جنت میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جیسے آج کل عام طور پر سوشل میڈیا پر اور پھر مستشرقین کی طرف سے اور کچھ جو لبرلز ہیں ان کی طرف سے کبھی جنت پر سوالات، کبھی جہنم پر سوالات، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سوالات. تو ایسا سوال انسان بے شک اپنی طرف سے کہے کہ آزادی رائے ہے یا میں تو سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جو سوال شک پیدا کرے گا وہ یؤمنون بالغیب سے انسان کو نکال دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ پہلے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور آخری لوگوں میں سے چند ایک جنت میں جائیں گے. اس کی وجہ میں نے پچھلی کلاس میں یا اس سے پچھلی کلاس میں آپ کو حدیث پاک سنائی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اب یہ کسی کا فتویٰ نہیں، حضور نے خود فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کھڑا ہوا انسان مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، بیٹھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا. وجہ یہی کہ الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے سوچ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں چیزیں، آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات، تو انسان جہاں بھی شک آئے گا دین اسلام سے نکل جائے گا. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر میں ایک اور چیز عرض کر دوں. اب یہ کہا جا سکتا ہے دیکھیں جی ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، صحابہ نے حضور کو تو دیکھ لیا تھا، اللہ کے نبی کو تو دیکھ لیا تھا، تو پھر صحابہ کا غیب پر ایمان لانا کیسے ہو گیا؟ اللہ کو نہیں دیکھا تھا، جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن چلے ان کے سامنے کوئی نشانی تو موجود تھی نا، حضور کی ذات موجود تھی، تو انہوں نے تو حضور کو دیکھ لیا، معجزات دیکھ لیے، تو پھر وہ حضور پر ایمان لے آئے، تو اب ان کا ایمان بالغیب کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیں، یاد رکھیں، اگر میں آپ کو ایک خلاصے کے طور پہ ایک جملہ بولوں کہ محمد بن عبداللہ پر ایمان لانا یا ان کو ماننا ایمان نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کو ماننا ایمان ہے. اس کی وضاحت آپ یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس ہاتھ مبارک سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس ہاتھ کے بارے میں یہ جاننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس ہاتھ کو اپنی طرف تشبیہ دی ہے، تو وہ غیبی طاقت کو ماننا یہ ایمان ہے. کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ حضور کو ہر شخص مطلب اپنی اپنی نظر سے دیکھتا تھا، صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے حضور کو دیکھ کر وہ جو غیبی طاقتیں تھیں، غیبی معجزات تھے، ان کو مان لیا، تو ہے ان کے لیے بھی یؤمنون بالغیب. کفار نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، دیکھ تو وہ بھی حضور کو رہے تھے، اور لیکن قرآن نے کہا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اے محبوب یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. حضور کو مخاطب کیا گیا کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، کہ کفار آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل آپ کو دیکھ رہا ہے، ابو لہب آپ کو دیکھ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں یہ آپ کو نہیں دیکھتے. وجہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک انسان کے طور پر دیکھ رہے ہیں، بطور نبی کے نہیں دیکھ رہے، بطور رسول کے نہیں دیکھ رہے، بطور رحمت للعالمین کے نہیں دیکھ رہے، بطور خاتم النبیین کے نہیں دیکھ رہے. تو صحابہ کے لیے بھی حقیقت میں ایمان بالغیب ہی تھا. اور پھر ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. وطوبیٰ سبع مرات من لم یرانی وآمن بی، اور 7 بار سعادت ہے اور 7 بار خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لے آیا. تو ایمان در حقیقت شروع ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے یا ادا کرنی ہے، یؤدون نہیں فرمایا، یقیمون فرمایا، قائم کرتے ہیں. وجہ یہ کہ قائم کرنے کے اندر جو ہے نا وہ سستی ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ڈنڈی مار دی. قائم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور وہ ہمیشگی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، کہ
ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا تصور کریں معراج کی رات اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری مدد نہ کرتے اور 50 نمازیں فرض ہو جاتی 24 گھنٹے میں، مطلب ہر آدھے گھنٹے بعد بھی نماز پڑھیں تو 24 گھنٹے میں 48 بنتی ہیں، اس سے بھی کم وقت میں 1 گھنٹے میں 2 سے 3 نمازیں پڑھنا ہوتی تو پھر کیا عالم ہوتا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہے کہ ہم نے نمازیں صرف 5 فرض ہوئی ہیں اور ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے، تو نماز قائم کرنی چاہیے، اس پر کسی قسم کا، اور قرآن پاک میں 700 بار حکم آیا ہے، اجماع ہے اور مختلف علماء کی آراء ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب اس پر بعض علماء نے مختلف معنی ضرور بیان کیے، امام شافعی، امام بخاری اور بہت سارے صحابہ جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، اور بہت سارے صحابہ نے تو اس سے یہی مراد لیا کہ جس نے نماز ایک بار چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو بہت بڑی فقہ کے امام ہیں، آج سعودی عرب کے تمام جو ہیں وہ رہنے والے اور علماء وہ حنبلی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز مطلب چھوڑ دے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے اسے قتل کر دو، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ بعض علماء نے اس سے مراد لیا کہ اس نے کافروں والی حرکت کی ہے، اس کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہیں گے، اس نے کافروں والی حرکت کی ہے، اس کو توبہ پیش کی جائے گی، نہیں پڑھتا تو اسے قید کر دیا جائے گا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر علماء نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ نماز نہیں پڑھی اور قید بھی کر دیا گیا اور اس نے پھر بھی نماز نہیں پڑھی، تو ایسے کا پھر جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کریں گے۔ تو نماز ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم میں اور ان میں، یعنی کہ کافروں میں جو نشانی ہے وہ نماز ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں پھر نماز کا جو ہے وہ بے شمار بار ذکر آیا ہے، 90 آیات نماز کے بارے میں آئی ہے۔ پہلی عبادت نماز ہے جو اسلام میں فرض کی گئی، اور پھر قیامت والے دن جو پہلا سوال کیا جائے گا، ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور مطلب نماز پر کسی قسم کا جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہے، فرض عبادات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک چیزیں فرض کی ہیں اور چند ایک چیزیں حرام کی ہیں، باقیوں پر رسول بیان کیے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، یہ فرض ہے، ان کو حرام کر دیا ہے۔ باقی پھر مکروہات ہیں یا اس نے دیگر احکامات نازل کیے ہیں کہ سوچ لو جو کرنا ہے، جو پھر ذہن میں آتا ہے انسان اسی طرف چلا جائے، وہ بھی اس میں بھی نیکی ہے۔ چند چیزیں فرض کی ہیں، اگر انسان ان چند چیزوں کو بھی چھوڑ دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فلاح نہیں پائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حافظها وحافظ علیہ حفظ دین، اور جس نے نماز کی حفاظت کی اور اسے قائم رکھا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا یا اس کے علاوہ دوسرے احکامات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ سند بیان کر دی ہے کہ نماز پڑھنے والے کا ایمان سلامت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑنے والے کا مرتے وقت جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے اور ایمان اپنا ضائع کر بیٹھے۔ کہ حدیث صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ انسان بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن کوئی کفر کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ایمان سب سے زیادہ حساس چیز ہے۔ حضور خود دین میں 70 بار اور بعض روایات میں آتا ہے 700 بار اس کو مطلب ایمان کی حفاظت کی تلقین کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے کہ جس شخص کو ایمان کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہوگی اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو نماز ایمان کی پہلی چیز قرار دے دی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق سے مراد
صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، اگرچہ عرب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی عام طور پر جب رزق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ شاید جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں یا روزی روٹی جو ہے۔ شرعی طور پر اور اصطلاحی طور پر رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عطا شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو وہ بھی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی ہے تو وہ بھی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے تو وہ بھی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام عطا کر دیا ہے وہ بھی رزق ہے، کوئی دنیا کی کوئی طاقت عطا کر دی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز عطا کی ہے تو وہ بھی رزق ہے، دولت عطا کی ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں وہ سب کی سب رزق کے اندر شامل ہے۔ کھانا پینا بھی ان میں سے ایک چیز ہے، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اب اس پر فرمایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بارے میں اب اس پر علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کسی انسان کو ملا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ کوئی عالم ہے تو وہ لوگوں کو علم پڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی ہے تو وہ اپنے عمل سے لوگوں کی اصلاح بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منصب عطا کیا ہے تو اپنے منصب میں دوسروں کو شریک بھی کرے اور اپنے منصب کے فرائض بھی ادا کرے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ اور ہم شاید اس حصے پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر آج کل کے دور میں شاید عمل نہیں کر پاتے یا بہت کم کر پاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں آقا علیہ السلام کے، جب یہ آیات نازل ہوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والی آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کا دست اقدس پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو وہ آقا علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ چل دیے۔ ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا اور اس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، اور اس کے درمیان میں آپ کا گھر بھی تھا حویلی ٹائپ۔ تو آپ نے وہاں جا کر پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں، یعنی کہ فی سبیل اللہ خرچ کریں، اور مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ سارا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ دے دیا، وقف کر دیا۔ اور پھر یہ مطلب 600 درخت ہوں کھجوروں کے اور باغ ہو، درمیان میں حویلی ٹائپ گھر ہو، شاہانہ زندگی، اور پھر باغ کے باہر کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی یا ام الدرداء اخرجی، یعنی کہ اے ام درداء اس گھر سے باہر نکل آؤ، یہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دے دیا ہے، وقف کر دیا ہے، فی سبیل اللہ دے دیا ہے۔ اب وہ باہر آئیں، کیا معاملہ ہوا ہے؟ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے اور میں نے یہ سارا باغ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، ہم کیا کھائیں پیئیں گے، کہاں رہیں گے، مطلب اتنی شاہانہ زندگی چھوڑ کے اب ہم کہاں ایک گھر میں جا کے رہیں گے کہیں پر۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا ابا درداء ربح بیعک، کہ آپ نے بہت منافع والی بیع کر دی ہے، بہت فائدہ مند کام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بس یہ آیت پڑھ کے پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اس کا اسلوب بیان فرمایا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہے۔ پہلے تو متقین کا ذکر کیا کہ ان کے لیے ہدایت ہے، پھر ذکر کیا کہ ایمان بالغیب کا، نماز کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب وہ ایمان لاتے ہیں ہر اس شے پر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ یہ آیت آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ ختم نبوت کی دلیل اس طرح سے
کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی اور وحی نازل ہونا ہوتی، کسی بھی قسم کی اور وحی کا وجود ہوتا، کوئی اور نبی آنا ہوتا، تو اس کے اندر یہ ذکر ہوتا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں آپ پر، آپ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو کچھ آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ کیوں؟ توریت پڑھ لیں، بائبل پڑھ لیں، زبور پڑھ لیں، جتنی بھی پچھلی امتیں تھیں، انسان کا تمام انبیاء پر ایمان لانا لازمی ہے، ان کی شریعتوں پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، شریعت پر اپنے نبی کی ہی عمل کیا جائے گا۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، لیکن تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا، توریت کے اندر ذکر آیا، بائبل کے اندر ذکر آیا، تو یہاں بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا یا وحی کا نزول ہوتا، وحی نازل ہونی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضرور فرماتا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو کچھ آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ لیکن بعد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اتنا فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں ہر اس شے پر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کچھ نازل کیا گیا، اس میں صرف قرآن شامل نہیں ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ بہت سارے علوم ایسے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے اور حضور نے خاص خاص لوگوں کو سکھائے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثل معہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی عطا کیا اور قرآن کی مثل اور بھی بہت کچھ عطا کیا۔ صرف قرآن نہیں عطا کیا بلکہ قرآن کی مثل اور بھی بہت کچھ عطا کیا۔ تو اب ہم نے کس پر ایمان لانا ہے؟ قرآن کو تو ہم جانتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا حضور خود فرما رہے ہیں کہ وَمِثْلَ مَعَهُ، کہ اس کی مثل مجھے عطا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا کیا۔ ہم نے ایمان ان پر بھی لانا ہے کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ سب برحق ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ حضور سے پہلے نازل کیا گیا انبیاء پر وہ سب بھی برحق تھا۔ ہاں، جو موجودہ بائبل ہے، موجودہ تورات ہے یا زبور ہے، اس میں تحریف ضرور ہوئی ہے، اور یہ تو مطلب اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر آپ بائبل کے مختلف ایڈیشن خریدیں، لاہور انارکلی سے خرید لیں اور پھر کوئی برٹش ایڈیشن خرید لیں، ایک امریکن ایڈیشن خرید لیں، تو آپ کو ان تینوں چاروں ایڈیشنز میں جو ہے نا وہ فرق نظر آ جائے گا۔ ہر ایڈیشن ہر سال 2-3 سال بعد بائبل کا ایک نیا ایڈیشن آ جاتا ہے مارکیٹ میں، تو ان میں تحریف ہے۔ بہرحال جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس سے مراد پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء پر جو کچھ نازل کیا گیا ان میں ایک چیز ہوتی ہے شریعت، دین، وہ تو ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تمام امتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات تک یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یہی حکم ہے کہ انبیاء موجود ہیں، یہی حکم ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یہی حکم ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی کسی بھی امت کے لیے، گویا کہ دین تمام کے لیے ایک ہے۔ ہاں، شریعت میں تبدیلی آ گئی، یا مطلب یوں کہہ لیں کہ اسلام عبادات میں تبدیلی آ گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اور ان کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہمارے لیے سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ احکامات بدل گئے، لیکن جو بنیاد تھی، جس کو دین کہہ سکتے ہیں یا جس کو نظریہ کہہ سکتے ہیں، فکر اور عقیدہ کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک بالکل بھی نہیں بدلا۔ اور پھر فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اگلی نشانی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلی نشانی تھی ایمان بالغیب، دوسری نشانی تھی نماز قائم کرنا، تیسری نشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھی نشانی تھی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ آقا علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ پانچویں نشانی تھی کہ وہ مطلب جو کچھ حضور سے پہلے نازل کیا گیا اس سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آخری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن کو صرف ماننا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے۔
کہ قیامت قائم ہوگی، اس پر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کیسے ہوگی یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، مطلب وہ انسانی ذہن میں سوچ آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایمان میں شک پیدا ہو جائے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار کیسے ہوگا؟ ایک انسان، 100 کھرب لوگ ابھی تک مر چکے ہیں، ایک انسانی تحقیق کے مطابق یا اندازے کے مطابق اتنے سارے لوگ مر چکے ہیں کہ ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، انسان دوبارہ سے ویسے کیسے پیدا ہو جائے گا؟ کیا کچھ پیدا ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے، موجودہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مطلب تباہ و برباد ہو جائے گا سارا، قیامت قائم ہونی ہونی ہے، تو پھر کیسے پیدا کرے گا؟ تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قیامت قائم ہونی ہی ہونی ہے۔ اس پر اگر کسی قسم کا کوئی شک آ جائے، یہ جو 5-6 چیزیں بیان ہوئیں، تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اس لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، شروع میں فرمایا تھا ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نشانیاں بیان کرنے کے بعد پھر وہی چیز بیان فرما دی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تمام لوگ جو یہ سارے کام کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ صرف اور صرف کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں نہ قبر میں۔ تو یہ تو تھی ہم نے جو مختصر سی، انتہائی مختصر سی ہم نے تھوڑی سی تفسیر دیکھی ہے مومنین کی نشانیوں کی۔ اگلی کلاس میں پھر کفار کی نشانیاں ہم پڑھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ان الذین کفروا سواء علیہم سے، کہ مومنین کی نشانیاں یہ بیان ہو گئی ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ آگے کفار کی نشانیاں وہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر وہ گروپ میں بھیج دیں، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔